جو عمل میں نے ابھی آپ حضرات کو سورۃ فاتحہ کا بتایا ہے، وہ عمل بتانے کے بعد اس عمل کی گنجائش نہیں ہے جو بھی میں بتانے جا رہا ہوں کہ وہی عمل کافی ہے، یا درود تنجینہ کا جو میں نے عمل بتایا ہے وہ بھی کافی ہے. لیکن میری خواہش اس لیے ہوتی ہے یا چاہت ہوتی ہے یا کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے محروم نہ رہ جائے. اب ایک آدمی بیمار ہے، مریض ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا، تو وہ محروم رہ گیا، وہ محروم رہ گیا. اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے یا عورت ہے، مرد ہے، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا یا اس کی عادت ہی نہیں نماز پڑھنے کی، تو ہم اس کو کس وقت اٹھا رہے ہیں؟ تہجد پہ. تو جو فرض نہیں پڑھتا وہ تہجد پہ کیسے اٹھے گا؟ تو وہ کیا ہو گیا؟ محروم رہ جائے گا. اسی طرح کچھ اور وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ قرآن ہی نہیں پڑھے ہوتے تو وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں. تو یہ عمل میں نے اس لیے یہ بتانے جا رہا ہوں. وہ شخص یا وہ مرد یا عورت جو کہتے ہیں جی ہم نے سارے وظائف کیے ہیں، ہمارے پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، جادو ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ جادو ہو جاتا ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا بیٹوں کو کوئی روزگار یا کاروبار نہیں مل رہا، تو میں ان سب سے کہوں گا، یہ مرد ہیں، عورت ہیں، نوجوان ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بھی جن کا جس طرح کا بھی مسئلہ ہے، اللہ رب العزت کے دو نام ہیں جن ناموں کو سن کے، صفاتی ناموں کو سن کے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. کیا پڑ جاتی ہے؟ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اور وہ دو نام ایسے ہیں جن سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور ان کے اوپر یا کریموں کی چھتری ہے. ان کے اوپر سایہ کس کا ہے؟ یہ چھتری کس کی ہے؟ یا کریموں کی. اب وہ دو نام اللہ کے جو خوبصورت ہیں، خوبصورت تو سارے ہی ہیں، لیکن یہ جو دو نام انوار و تجلیات کے حامل ہیں جن سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ ہے ایک رحمان اور دوسرا ہے رحیم. یا رحمان یا رحیم، دو لفظ بتاؤں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، پھر ذکر کرنا انشاءاللہ. رحمان اس کو کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک گناہ کرو. بزرگوں توجہ ہے، صبح سے لے کے شام تک گناہ کرو، اللہ کی نافرمانی کرو اور سینہ تان کے کرو، لا شعوری نہیں، شعوری طور پہ بھی کرو، لیکن سونے سے پہلے کہہ دو اے اللہ میری توبہ، جو سارے معاف کر دے اسے رحمان کہتے ہیں. پیدائش سے لے کے وقت نزاع تک، یعنی سانس اکھڑنے تک، روح نکلنے تک، پوری زندگی، ساری زندگی گناہ کرو. اتنے گناہ کرو جو زمین و آسمان کے درمیان میں خلا ہے اس کو بھر دو. اتنے گناہ کرو جتنے درختوں کے پتے ہیں، اتنے گناہ کرو جتنے پانی کے قطرے ہیں، اتنے گناہ کرو جتنے ریت کے ذرے ہیں. اتنے گناہ لے کے رب کی بارگاہ میں جاؤ. کس رب کی بارگاہ میں جاؤ؟ جو رحمان ہے. جب رحمان کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے ایک بار کہو اے اللہ میری توبہ، جو سب معاف کر دے اسے رحمان کہتے ہیں. اب کافی ہو گیا رحمان کے اوپر. اب دو تین لفظ رحیم کے اوپر. میں نے یہ کہا کہ صبح سے لے کے شام تک، زندگی کی ابتدا سے لے کے اختتام تک، ہر طرح کا گناہ، صغیرہ کبیرہ، جس طرح کا بھی گناہ کیا ہے، یہاں تک کہ شرک ہے، ایک بار کہہ دو اے اللہ میری توبہ، جو سارے معاف کرنے پہ قادر ہے اس کو کیا کہیں گے؟ رحمان. اور جو تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اسے رحیم کہتے ہیں. اب میں نے آسان ترین تعریفیں جو ہے وہ بتا دی ہیں. اگر اب تھوڑے سے بھی جاگ رہے تھے، ایک آنکھ سے بھی یوں جاگ رہے تھے نا، تو انشاءاللہ ساری زندگی یہ نکلیں گی نہیں. رحمان کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اتھارٹی رکھتا ہو، اور جو گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہو، نیکیوں میں بدلتا ہے، اسے رحیم کہتے ہیں. اسے رحیم کہتے ہیں. جو طے شدہ اجرت، دیکھیں آپ کام کرواتے ہیں مستری مزدور سے تو آپ اجرت طے کرتے ہیں، رکشے پہ بیٹھتے ہیں تو کرایہ طے کرتے ہیں. جو اجرت یا جو انعام اللہ نے یا جو ثواب اللہ نے طے کیا ہے، وعدہ کیا ہے، عمل چھوٹا ہو، عمل چھوٹا ہو، عمل ہو کرنے والے کی حیثیت کے مطابق،
جو اجر اپنی شان کے مطابق دیتا ہے اسے رحیم کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے رحیم کہتے ہیں. تو اللہ والو، اللہ کے یہ جو دو نام ہیں رحمان اور رحیم، ان دو ناموں کے اوپر سایہ ہے، چھتری ہے یا کریم ہوگی. سمجھ آگی بات ہے؟ یا کریم ہوگی، یعنی اللہ کے کرم کی. تو یہ دو نام ایسے ہیں جن سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس سے کافر بھی نفع اٹھا رہا ہے اور جس سے مسلمان بھی نفع اٹھا رہا ہے. اور ان دونوں اسماء الحسنہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ. پھر اگلی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں نام قبلہ رخ ہو کے پڑھو یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھو، جدھر مرضی رخ کر کے پڑھو، وضو کے ساتھ پڑھو، وضو کے بغیر پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، جمعرات کو شروع کرو، نوچاندی کو شروع کرو، یا جس وقت ہی مرضی شروع کرو، کوئی اس کی رجت نہیں ہے، کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ہر طرح سے یہ محفوظ ہی محفوظ ہے. جیسے میں نے یہ بات عرض کی کہ ان دونوں اسماء الحسنہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ. دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ. اس لیے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی خلل نہیں ہے، کسی بھی قسم کا رجت ہونے کا ڈر نہیں ہے. عورتیں ہیں ایام کے دنوں میں بھی بے دھڑک ہو کے دن رات اس کو پڑھیں. اب اللہ وہ حضرات جو وظائف کر کر کے مایوس ہو چکے ہیں، رجت کا شکار ہو چکے ہیں، رجت کا علاج جو میں نے بہت ساری بیانات کی ہیں، 14 گھنٹے کی میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے رجت کے اوپر، جو ساری سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہے. الحمدللہ مخلوق خدا نفع اٹھا رہی ہے. اس میں سے بہت سی مخلوق ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جن کو سورہ طارق نہیں آتی، یعنی وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے. تو پھر میں نے کیا بات کہی تھی شوکت صاحب؟ وہ کیا رہ گئے؟ محروم رہ گئے. تو پھر یہ قادری شافی کا در تو نہ ہوا کہ جو محروم رہ جائیں. تو وہ کیوں محروم رہ جائیں؟ تو وہ تمام حضرات یا جن کو سورہ طارق آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ عمل نہیں کرنا چاہتے، مشکل ہے وغیرہ وغیرہ، یا جو بھی ان کا عذر ہے. اسی طرح وہ حضرات جو جادو کے مارے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم نے بڑے وظیفے کیے ہیں، اب ہم تھک گئے ہیں. ہم کیا ہو گئے؟ تھک گئے ہیں. رجت کے مریض ہوں، جادو کے مریض ہوں، لا علاج بیماریوں کے مریض ہوں، وہ بیٹیاں جو گھر میں بیٹھی ہیں جن کے سر میں چاندی اتر آئی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی بندش لگی ہوئی ہے، اس طرح وہ بیٹیاں بہو بہنیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی نس بندگی ہوئی ہے، وہ اولاد نہیں ہو رہی، وہ اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ محروم ہیں، اس طرح کسی بھی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. پھر وہ گھر جن کے گھروں میں بے معنی لڑائی جھگڑے ہیں، ایسے ہی بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، جوائنٹ فیملیز ہیں آپس میں بن نہیں رہی. پھر آخری بات، کاروبار سرے سے نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں. ایک وہ ہے کہ جن کا کاروبار ہے لیکن کاروبار تھوڑا ہے، پوری نہیں پڑتی، برکت نہیں. اب تقریباً میرا خیال ہے موٹے موٹے سارے مسائل کا احاطہ ہو گیا. کسی بھی طرح کا دکھی یہاں بیٹھا ہوا ہے تو اللہ والو وہ ورد کرو، یا رحمان ہوں یا رحیم ہوں، یا رحمان ہوں یا رحیم ہوں. اللہ تیری وہاں سے مدد کرے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا، جہاں تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا اللہ مدد وہاں سے کرے گا. اب پڑھنے کا طریقہ توجہ کے ساتھ سننے کا، پڑھنا کیسے ہے. عملیات کی دنیا میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ایک نصاب کہلواتا ہے. 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ایک نصاب کہلواتا ہے. آپ نے 12 دن کے اندر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ زکوٰۃ. یعنی آپ 12 دنوں میں 1,25,000 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم پڑھیں گے اور زکوٰۃ کی نیت سے پڑھیں گے. سمجھ آئی بات؟ زکوٰۃ کی نیت سے پڑھیں گے. جب 1.25 لاکھ 12 دنوں میں پڑھا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے حیثیت کے مطابق خیرات کر دیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، کپڑے لے دیں، جس طرح آپ سمجھتے ہیں آپ زیادہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خیرات کر دیں. اب اس عمل کی زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی. اور انشاءاللہ العزیز جب 1.25 لاکھ مرتبہ یا رحمان یا رحیم آپ پڑھ لیں گے، آپ کی زبان کے اندر اس کی تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی، اس کی تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی. پھر اللہ والو 1100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم ساری زندگی پڑھنا ہے. یا رحمان یا رحیم ساری زندگی پڑھنا ہے.
اللہ والوں کوئی دکھ تیرے پاس سے نہیں گزرے گا. جو دکھ جو مصیبتیں ہیں دھیرے دھیرے وہ ساری مصیبتیں پریشانیاں وہ حل ہوتی جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی وظیفہ نہیں کرنا. اگر پہلے کوئی وظیفے کر رہے ہیں وہ سب کچھ بند کرنا پڑے گا. جو پہلے تماشا لگایا ہوا جس سے رجت ہوئی ہے جس سے بیمار ہوئے ہیں وہ سب کچھ کیا کرنا پڑے گا؟ بند. صرف قرآن کی تلاوت کریں گے, مسنون اذکار کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے اور سارا دن کیا پڑھیں گے؟ پہلے زکوٰۃ ادا کریں گے 12 دن میں, اس کے بعد 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے. اور اگر اللہ اپنے ناموں کا نشہ لگا دے تو پھر انے واہ پڑھو, سارا دن پڑھو جتنی اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکتے ہیں. اور بقیہ جو وقت مل جائے اس میں درود پاک پڑھو, استغفار پڑھو, لیکن کوئی اس عمل کے ساتھ وظیفہ نہیں کرنا. جب وظیفہ کرو گے اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا. یہ بنیادی شرط ہے. یہ بنیادی جادو کو توڑنے کے لیے, رجت کے جادو کو توڑنے کے لیے, بندش کو کھولنے کے لیے, رشتوں کی بندش ہے, مالی بندش ہے, صحت کی بندش ہے, اس کو کھولنے کے لیے کیا ہے کہ پہلی تمام دعائیاں وظائف بند. آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, مسنون اذکار کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے اور یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ کریں گے. بقیہ جو وقت مل جائے اس میں ایک تسبیح استغفار کی, 2 4 5 تسبیحیں درود پاک کی, جتنی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے. ساری زندگی اللہ والوں اس عمل کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. جب کوئی پریشانی آ جائے دن رات اس کا ذکر شروع کر دو. کوئی تعداد نہیں ہے, گننے کی ضرورت نہیں ہے, کاؤنٹر کی ضرورت نہیں ہے. اتنا پڑھو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. اللہ کی رحمت تمہیں یوں جو ہے وہ لپیٹا دے گی, ساری پریشانیاں, تکلیفیں, دکھ جو ہے وہ ختم ہو جائے. سمجھ آئی؟ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ اللہ 3 4 5 سال یہ عمل کرتے رہیں گے, اور اگر آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو 3 4 مہینوں میں بھی یہ مقام اللہ دے سکتا ہے. اللہ دینے پہ آئے تو 3 4 ہفتوں بعد بھی یہ مقام مل سکتا ہے, اور اللہ دینے پہ آئے تو 3 4 گھڑیوں کے بعد بھی یہ مقام مل سکتا ہے. جب آپ نے زکوٰۃ دے دی اور اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ 1100 مرتبہ تکرار کر رہے ہیں. گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے, کوئی مریض ہے, کوئی تکلیف میں ہے, بس 111 بار پڑھ کے اول و آخر درود پاک 1 بار 3 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پلاؤ, اس کو دم کر دو, اللہ اس کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. آپ آئے تھے ادھر میرے پاس مریض بن کے, کیا بن کر آئے ہیں؟ تو میں آپ کو یہاں سے پیر بنا کے بھیج رہا ہوں. ابھی میں نے تھوڑے دن اتوار کو بیان کیا تو میں نے اس میں بھی ایک بات سمجھائی لوگوں کو کہ اللہ والوں ہمارا مشن یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم ایسے انسان بن کے جیو جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. اپنے لیے وظیفے تو ہر کوئی پڑھتا ہے. اب مجھے پیاس لگی, میں پانی پی رہا ہوں, اپنے لیے تو ہر کوئی پیتا ہے. مزہ تو یہ ہے نا کہ چھوڑ کے دوسرے کو پلایا جائے. یہ انسانیت ہے. تو یہاں حیوان آؤ, جانور آؤ, لیکن جاؤ تو انسان بن کے جاؤ. تو انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو دکھ کو محسوس کرتا ہے, اس کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے. اور درندہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو دکھ دیتا ہے. اس وقت امت درندہ بنی ہوئی ہے. بہنیں بھائیوں پہ, بھائی بہنوں پہ, سب یہ رشتے ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں. وہ بھی مال اجاڑ رہا ہے, وہ بھی مال اجاڑ رہا ہے, شرم نہیں آ رہی. تھانے کچہریوں میں ذلیل کر رہے ہیں, شرم نہیں آ رہی. اللہ ہم جتنے بھی بے ایمان قسم کے مسلمان ہیں یا کمزور مسلمان ہیں, الحمدللہ آج تک لوگوں کا ابھی تک یہ عقیدہ ہے. میں کئی بار یہ بات سنتا ہوں, ہر ہفتے میں کئی بار لوگوں سے, او جی چھڈو جڑا ساڈے مقدر چ لکھیا کوئی لے نہیں سکتا. یہ فکرہ بولتے ہو کہ نہیں بولتے کہ ہمارے مقدر کا کوئی ایک لقمہ لے نہیں سکتا؟ تو بھائی جو اس کے مقدر کا تو جادو کے ذریعے چھین رہا ہے وہ کیسے چھین سکتا ہے؟ ایک طرف تو یہ کہتا ہے جو میرے مقدر کا ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا, تو پھر اس کے مقدروں کے ساتھ تو کیوں اس دشمنی کر رہا ہے, کیوں چھین رہا ہے؟ اس کے مقدروں کے ساتھ کیوں لگا ہوا ہے, کیوں چھین رہا ہے؟ تو جب آپ یہ عمل یعنی یا رحمان یا رحیم کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے 12 دن میں 1,25,000 مرتبہ پڑھ کے, اس کے بعد 1100 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں گے. پھر میں نے کیا کہا کہ جب آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے, گھر میں کوئی بچہ کوئی بڑا بیمار ہو جاتا ہے تو پھر پریشان نہیں ہونا. محض 111 مرتبہ پڑھ کے اول و آخر 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار درود پڑھ, جتنی آسانی وقت ہو پڑھ کے اس کو دم کر دیں, پانی پہ دم کر کے ان کو دے دیں, اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. گھر میں بچہ بیمار ہے, بیٹی بیمار ہے, وائف بیمار ہے, بھاگ بھاگ کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاؤ. پہلے قرآن کو آزماؤ, اللہ کے ناموں کو آزماؤ, پھر اسباب کے درجے میں علاج بھی کرواؤ, لیکن پہلے اللہ سے رابطہ کرو.
اللہ سے مدد مانگو. جب گھر بیٹھے ہی کام بن جائے گا تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ڈاکٹر شفیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کے منہ پہ کہا کہ یہ پیسے بٹورتے ہیں ڈرپیں لگا لگا کے, تو ان کا میں نے توڑ کرنے کے لیے گرمی کا وظیفہ بتایا. اب پتہ نہیں کل ان کا موڈ جمعے کے بعد کیسا ہوگا میرے ساتھ. ان کی میں نے نقد بستی کی ہے, کیونکہ جتنی گرمی پڑ رہی ہے 3 مہینے جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں ان کا سیزن ہے. جڑا آئے لمحہ پاؤ ڈرپ لاؤ, لمحہ پاؤ ڈرپ لاؤ. جس طرح میں نے کہا کہ پنجاب پولیس کا اصول کیا ہے, لمحہ پاؤ چھتر مارو. تو میڈیکل پریکٹیشنر کا اصول گرمیوں میں کیا ہوتا ہے, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے لمحہ پاؤ تو ڈرپ لاؤ. تو ہمارا اصول کیا ہے, انو بٹھاؤ تو دم کرو, انو بٹھاؤ تو دم کرو. تو اللہ والو جو گھر میں تکلیف آئے پہلے اللہ سے رجوع کرو, کملی والے پہ درود پڑھو, بارگاہ رسالت سے رجوع کرو. اس کے بعد اسباب کے درجے میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو بسم اللہ اس کا علاج کروائیں, وہ بھی سنت ہے. روحانی علاج بھی سنت ہے, طب کا علاج بھی سنت ہے, جو بھی آپ علاج کروانا چاہیں. لیکن اللہ سے رجوع کر کے طبی علاج کروائیں گے, اللہ اس میں بھی شفا ڈال دے گا. تو ساری زندگی کے لیے آپ کے پاس ہتھیار آ گیا. اور کون کون اس ہتھیار کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے. یعنی آپ نے دیکھا کہ نہیں کھڑا کرنا, یعنی جس طرح عید کی نماز میں ہوتا ہے نا, ایک دوسرے کو دیکھ کے تکبیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے نہیں کیتا تھا, میں نے. یہ کون کون ہتھیار حضور کی امت کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا؟ سارے ماشاءاللہ. اگر یہ جذبہ صدقے دل سے ہو تو میرا خیال ہے کہ ہر ہفتے اگر ہزاروں لوگوں کے بھی دکھ ہم بانٹنا شروع ہوئیں تو ماشاءاللہ 4-5 مہینوں میں پاکستانی معاشرہ سکھی ہو جائے گا. تو اللہ والو اسی جذبے کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, ارادے کے ساتھ جانا ہے کہ یا اللہ یہ وظیفہ محض تیرے ناموں کو میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا, میں تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے بھی کر رہا ہوں. پھر دیکھو تاثیر کیسے آتی ہے. آپ تمام حضرات کو اجازت ہے, جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے. جو بھی اعمال میں نے بتائے اللہ رب العزت صاحب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافع. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا